بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 7 ہے۔ کتاب شکستگی فتح، مصنف طاہر جاوید مغل، آواز فاطمہ شفیق، پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے واٹس ایپ نمبر 0333249537 یا پھر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ ناول کے کل صفحات 92 ہیں، تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 7 صفحہ نمبر 46 سے۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، محنت کا صلہ ملتا ہے۔ عملے پوہیم رائے گا نہیں جاتا۔ کہاں تھے ان محاوروں کے خالق؟ کیوں بنائے گئے یہ محاورے؟ کیوں شاعروں، ادیبوں اور دانشوروں نے امید کی شان میں قصیدے کہے اور اسے زندگی کی بقا کی بنیاد قرار دیا؟ وہ رات دن سوچتی تھی اور سوچتی چلی جاتی تھی۔ وہ ایک بار پھر کمرے میں بند ہو گئی تھی، نہ کسی سے مل رہی تھی، نہ کسی کی بات سن رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے 3 دن گزرنے کے باوجود تایا جان کا سامنا بھی نہیں کیا تھا۔ اتنے میں دروازہ کھٹکھٹایا، پھر مہرین کی مدھم آواز بھری، دروازہ کھولو نور، یہ ٹھیک بات نہیں، کیوں بھوکو مرنا چاہتی ہو؟ نہیں مروں گی بھوکی، وہ چڑچڑے انداز میں بولی۔ بسکٹ ہیں اندر اور دودھ بھی ہے فریج میں، جاؤ تم، میں کھا لوں گی۔ لیکن یہ کیا بے وقوفی ہے نور، تم تو تماشا بنا رہی ہو اپنے آپ کو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب اپنے حواس ٹھکانے پر کرو، اگر گھٹنے کا مسئلہ زیادہ ہے تو اس کو بھی ٹریٹمنٹ کی فوری ضرورت ہے۔ نہیں ٹھیک ہے گھٹنا میرا، وہ لہجے کی تلخی کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیکھو نور، تمہیں ابا جان کے سامنے جاتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا نا، لیکن وہ تو کل شام ہی چینی اور چلے گئے تھے۔ ابا جان سے مہرین کی مراد اپنے ابا جان تھے۔ گھر میں اور کون ہے؟ نور نے مری مری آواز میں پوچھا۔ بس میں اور امی، وہ بھی بازار گئی ہیں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد نور نے ایک لمبی سانس لی اور وہ دروازہ کھول دیا۔ مہرین اندر آ گئی۔ نور جیسے سسک کر اس کے گلے سے لگ گئی۔ وہ رونا چاہتی تھی مگر آنسوؤں کے بغیر کیسے رویا جا سکتا تھا۔ کوئی بات نہیں نور، ہر کام میں اللہ کی بہتری ہوتی ہے، تم نے کوشش تو پوری کی، کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، اب جو اللہ کو منظور۔ کل ابا جی بھی یہی بات کہہ رہے تھے۔ وہ نور کو دلاسا دینے لگی۔ نور بالکل بجھ سی گئی تھی، کوئی دلاسا کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ کہیں چلے جانا چاہتی تھی، کچھ دنوں کے لیے ہر ایک سے دور ہو جانا چاہتی تھی، مگر کہاں جاتی؟ اچانک اس کی نگاہ خدیجہ پر پڑی۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی، یقیناً نور کو حوصلہ تسلی دینے کے لیے ہی آئی تھی۔ نور کے قدم جیسے بے ساختہ خدیجہ کی طرف اٹھ گئے۔ اس سے بات کر کے نور کو بہت اچھا لگا تھا، مگر پھر یکایک وہ ٹھنک سی گئی تھی۔ اسے خدیجہ کے ساتھ اس گھر میں اپنی آخری ملاقات یاد آ گئی تھی۔ خدیجہ کا بھائی اس کے ساتھ ہی آیا تھا اور وہ قاری ذوالقرنین تھا۔ ذوالقرنین کا خیال آتے ہی نور کے اندر کچھ بجھ سا گیا۔ خدیجہ کے حوالے سے اس کی ساری چاہت ایک دم گھٹ کے نہ گئی۔ وہ دھیمے قدموں سے خدیجہ کے پاس پہنچی اور عام سے انداز میں اس سے ملی۔ خدیجہ بے حد سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ نور کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کافی دیر سے یہاں مہرین کے پاس موجود تھی اور دونوں میں نور کی چوٹ وغیرہ کے حوالے سے تفصیلی بات ہو رہی تھی۔ نور کو مہرین پر تھوڑا سا غصہ بھی آیا کہ اس نے کیوں خدیجہ سے اس معاملے پر بات کی، مگر پھر یہ سوچ کر اسے اپنا غصہ مان پڑنا محسوس ہوا کہ اس کی ہار کی وجہ اور اس کی چوٹ کے بارے میں تو اب ہر کسی کو معلوم ہو چکا ہوگا، اور پھر جب سب کو معلوم ہو چکا ہے تو خدیجہ کو بھی صحیح۔ رسمی کلمات کے بعد خدیجہ نے کہا، میں کل کے اخبار میں تمہارے بارے میں پڑھ رہی تھی، ڈاکٹر رضوان کا مختصر انٹرویو تھا، انہوں نے کہا ہے کہ تمہارے گھٹنے کی چوٹ سے آگاہ تھے اور انہوں نے تمہیں اور تمہاری ہیڈ کوچ کو مشورہ بھی دیا تھا کہ تمہارا ایونٹ میں حصہ نہ لینا بہتر ہے۔ لیکن میں کچھ بہتر محسوس کرنے لگی تھی، میرا خیال تھا کہ میں یہ کر سکتی ہوں، مگر جو میری قسمت میں تھا۔ میں سمجھتی ہوں نور کہ جو تمہاری قسمت میں تھا وہ تمہیں نہیں ملنے دیا گیا، اور اس کی قصوروار صرف اور صرف نشو ہے۔ وہ مدت سے تمہارے پیچھے پڑی ہوئی تھی اور آخر اپنا کام دکھا گئی۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ سارے ثبوت ہونے کے باوجود ہم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے، اور اس لیے نہیں بگاڑ سکے کہ وہ بڑے باپ کی بیٹی ہے، وہ طاقتور لوگ ہیں۔ کوئی باہر کا ملک ہوتا تو تمہارا کریئر داؤ پر لگانے والے اس خبیث کو جیل میں سلاخوں کے پیچھے کر دیا جاتا۔ چھوڑے خدیجہ، خود کو پریشان نہ کرے، جو ہو چکا ہے وہ ہونا ہی تھا، اب میں یہ سب بھول جانا چاہتی ہوں، اس نے عام سے لہجے میں کہا تھا، مگر لہجے کی تہ میں جو غیر معمولی کرب تھا وہ چھپائے نہیں چھپا تھا۔ خدیجہ نے جیسے بے قرار ہو کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ایسے مت بولو نور، سب کچھ ختم نہیں ہوا ہے، یہ صرف ایک ایونٹ کی بات ہے۔
تم بھلی چنگی ہو جاؤ گی. ڈاکٹر رضوان نے بھی یہی خیال ظاہر کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 1.5-2 ماہ کا مکمل آرام تمہیں پھر سے ویٹ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ پلیز خدیجہ آپ یہ ذکر نہ ہی کریں. اب مجھے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے. ویسے بھی میں کچھ دن کے لیے ذرا تنہائی میں رہنا چاہتی ہوں. اب بھی سکون کی گولی کھائی ہوئی ہے. تھوڑی دیر سونا چاہ رہی تھی. وہ کہتے کہتے سب کچھ کہہ ہی گئی. اس کا امر واضح اشارہ تھا کہ وہ زیادہ دیر خدیجہ کے پاس بیٹھنا نہیں چاہے گی. نور کی یہ بے رخی محسوس کرنے کے باوجود خدیجہ کی خندہ پیشانی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. اس نے بڑے پیار سے اس کے ہاتھ کو تھپتھپایا، نم آنکھوں کے ساتھ اس کے سر کو چوما اور اٹھ کھڑی ہوئی. اچھا تم آرام کرو، اگر موڈ اچھا ہو اور کسی وقت بات کرنے کو دل چاہے تو فون ضرور کرنا. وہ کسی صورت اس کے ذہن سے نکلتی ہی نہیں تھی. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت اس کا خیال تھا. شادی کی تقریب کا وہ منظر جیسے ذوالقرنین کے دل و دماغ پر نقش ہو کر رہ گیا تھا. اس نے اپنا ڈھیلا اسکارف کھول کر پھر باندھا تھا. ستاروں کے درمیان جیسے ایک چاند چمکا تھا اور پھر اوجھل ہو گیا تھا. کئی گھڑیاں ایسے ہی کایا پلٹی ہوتی ہیں، وہ پوری زندگی پر محیط ہو جاتی ہیں. کہنے کو بس چند سیکنڈ، لیکن جھیلنے کو ساری زندگی. 3 دن پہلے سے پتا چلا تھا کہ نور ایک بار پھر فائنل جیتنے میں ناکام رہی ہے اور بری طرح ناکام رہی ہے. وہ آدھے راستے کے فوراً بعد ٹریک پر گر گئی تھی اور دور تک لڑکی تھی. اس کی یہ تصویر کئی اخباروں میں چھپی تھی اور پی ٹی وی پر بھی یہ منظر دکھایا گیا تھا. ذوالقرنین کا دل غم سے بھرا ہوا تھا. اتنے میں اس کی جڑواں بہن خدیجہ اندر آ گئی. وہ اس کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا. ذوالقرنین کے کہنے پر وہ نور سے ملنے گئی تھی. خدیجہ بالکل گمسم تھی. گہری سانس لے کر بولی، وہ بہت خاموش ہے، بالکل ٹوٹ پھوٹ گئی ہے. میں سوچتی ہوں ذوالقرنین، دانشوروں نے شاید درست ہی کہا ہے کہ ظلم کی حکومت تو قائم رہ سکتی ہے مگر ناانصافی کی نہیں. یہاں 2 طرح کا انصاف ہے، ایک غریب اور بے وسیلہ لوگوں کے لیے، دوسرا امیر اور اثر و رسوخ والوں کے لیے. ہمارا اندازہ بالکل ٹھیک نکلا. کیا مطلب؟ نور کی ناکامی کی وجہ وہی چوٹ ہے جو اس کمینی نشو نے اسے کالج کے ایونٹ میں لگوائی تھی. اس کا گھٹنا پوری طرح فٹ نہیں تھا، پھر بھی اس نے ریس میں حصہ لیا اور شکست کھائی. میرا تو دل چاہتا ہے کہ نشو کہیں میرے سامنے آئے اور میں اسے گولی مار دوں. سنا ہے آج کل وہ لاہور آئی ہوئی ہے، اس کے اعزاز میں تقریبات ہو رہی ہیں. اب کیا کہتی ہے نور؟ کیا اب بھی اپنی ضد پر اڑی ہوئی ہے؟ نہیں، اس بارے میں تو کوئی بات نہیں ہوئی. یقین کرو ذوالقرنین، آج اسے دیکھ کر بڑا ترس آیا مجھے. اپنے تایا والد کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے بے جان ماری تھی اس نے. مگر ذوالقرنین ذرا توقف سے بولا، چلو تم اس سے ملتی رہو، اسے سمجھانے کی کوشش کرو کہ زندگی میں ایک ہی جیت نہیں ہے اور ایک ہی میدان نہیں ہے. بندہ ایک جگہ کامیابی حاصل نہ کر سکے تو کسی اور شعبے میں نام کما سکتا ہے. تمہیں کہا تھا ذوالقرنین، یہ جو کھلاڑی اور آرٹسٹ ہوتے ہیں نا، یہ دہن کے بڑے پکے ہوتے ہیں. ان کے بارے میں یقین سے کوئی پیش گوئی نہیں کر سکتا. خدیجہ نے بھائی سے بات چھپائی کہ نور اس سے بڑی سرد مہوری سے ملی ہے. اگلے روز ذوالقرنین عصر کی نماز پڑھ کر دکان پر پہنچا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی. اس نے ریسیور اٹھایا. دوسری طرف خدیجہ کی ایک دوست تبسم تھی. وہ جانے لہجے میں بولی، ذوالقرنین بھائی، خدیجہ زخمی ہو گئی ہے، شیخ زید ہسپتال میں ہے، آپ جلدی آئیں. ہوا کیا ہے؟ ذوالقرنین چلا کر بولا، فیڈریشن کے آفس میں لڑائی ہوئی ہے. نشی اور اس کی دوستوں نے خدیجہ کو بری طرح مارا ہے. اس کی کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور بھی کئی زخم ہیں. ذوالقرنین اپنی ایف ایکس پر آندھی کی رفتار سے شیخ زید ہسپتال پہنچا. خدیجہ بھی ایمرجنسی میں ہی تھی. اس کی ٹوٹی ہوئی کلائی پر عارضی ڈریسنگ کر دی گئی تھی. اس کے سر، کندھے اور پاؤں کی انگلیوں پر شدید چوٹیں آئی تھیں. تنظیم کے کئی ممبران بھی وہاں موجود تھیں. زخمی ہونے کے باوجود خدیجہ پریشان نہیں تھی. اس کی آنکھوں میں جیسے آگ سی روش تھی. ذوالقرنین نے اسے گلے سے لگایا اور تسلی دی، پھر تبسم سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے. اس نے بتایا کہ فیڈریشن کے آفس میں نشو کے اعزاز میں ایک فنکشن تھا. خدیجہ اکیلی وہاں پہنچ گئی. وہاں اس کے اسٹیج پر آ کر اور سائز اور ڈائس کے سامنے نشو کے خوب لتے لیے اسی پر لڑائی ہو گئی. ایک دوسری لڑکی بولی، خدیجہ والی جی نے غلطی کی، اگر ایسا کچھ کرنا تھا تو کم از کم ہمیں سے 2-4 کو انفارم کر دیتی. واقعے کی جو تفصیل معلوم ہوئی وہ کچھ اس طرح تھی. خدیجہ نے کے اندر نشو کے لیے مسلسل غصہ پڑ رہا تھا. آج اس سے برداشت نہیں ہو پایا. وہ فیڈریشن کے آفس پہنچ گئی. وہاں نشو اور ایچ ایس این کالج کی علم کو نقد انعامات دیے جانے والے تھے. جب نشو ڈائس پر آئی تو خدیجہ نے وہاں پہنچ کر مائک کے سامنے بولنا شروع کر دیا. نشو کی چیمپئن شپ کو فراڈ قرار دیا.
اور بتایا کہ اس نے کس طرح پری پلاننگ اصل حقدار نور کو ایونٹ سے باہر کیا ہے۔ وہاں اتفاقاً وہ ہٹی کٹی لڑکی بھی موجود تھی جس نے نور کی ٹانگ پر کرسی کے ٹوٹے ہوئے پائے سے ضربیں لگائی تھیں۔ وہ حاضرین میں سے نکل کر خدیجہ پر جھپٹ پڑی۔ خدیجہ نے اس کی بھی ٹکائی کر دی۔ اس کے ناک منہ سے خون جاری ہو گیا۔ نشو بجلی پہلے تو سکتہ زدہ کھڑی رہی مگر بھی خدیجہ پر جھپٹی۔ خدیجہ نے اسے ایک یادگار تماچا سرزید کیا۔ بعد میں تقریباً اسے بھی تمانچے پڑے اور زد و کو بھی ہوئی مگر وہ پہلا تمانچا درجنوں کیمرہ میں ریکارڈ ہو گیا۔ مہرین نے نور کو زبردستی بیڈ پر نیم دراز رکھا تھا اور اس کو گھٹنے کی مختلف ورزشیں کرا رہی تھی۔ اسی دوران میں پی ٹی سی ایل پر فون کی گھنٹی بجی۔ مہرین نے کال ریسیو کی اور اس کے تاثرات میں ہلچل مچ گئی۔ دوسری طرف سے کسی جھگڑے کی بات ہو رہی تھی۔ فون سننے کے بعد مہرین نے نور سے کہا، اچھی خبر نہیں ہے، خدیجہ اور نشو کی لڑائی ہوئی ہے۔ خدیجہ کا بازو فریکچر ہو گیا ہے، اسپتال میں اس کا آپریشن ہوگا۔ او گاڈ! نور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کس نے بتایا ہے؟ میری کولیگ ہے، وہ بھی شیخ زید کے فزیو تھراپی ڈپارٹمنٹ میں ہے۔ لیکن معاملہ کیا تھا؟ کوئی اپنی بھی دشمنی ہے ان کی؟ نہیں بھائی، تمہاری والی دشمنی ہی ہے۔ ایک فنکشن میں خدیجہ ڈائس پر پہنچ گئی اور خطاب فرماتی ہوئی نشو کا اچھا خاصا ریمانڈ لیا۔ کافی ہنگامہ ہوا ہے۔ 8 پون گھنٹے میں نور اور مہرین کو اس واقعے کی ساری تفصیلات معلوم ہو چکی تھیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ چند دن پہلے نور کو چوٹ لگانے والی لڑکی سلطانہ اس لڑائی میں سٹیج سے گر کر تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش بھی ہو گئی تھی۔ ممکن تھا کہ نشو کے ورثہ پرچہ وغیرہ بھی درج کرا دیتے مگر چونکہ خدیجہ کو بھی سخت چوٹ لگی تھی اس لیے ابھی تک پولیس کو انفارم نہیں کیا گیا تھا اور معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ خدیجہ اچھی بھلی سمجھدار ہیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ کیوں میرے لیے لڑائی مول لے رہی ہیں؟ کبھی کبھی اس طرح کی بات اپنے بس میں نہیں رہتی نور۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے تو پھر زیادہ ہی چھلک جاتا ہے۔ میں نے اس دن نوٹ کیا تھا کہ وہ تمہیں دیکھ کر خدیجہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ 3 دن بعد کی بات ہے، نور اور مہرین نے خدیجہ کی مزاج پرسی کے لیے اسپتال جانے کا فیصلہ کیا۔ خدیجہ کا آپریشن کامیابی سے ہو چکا تھا۔ نور چاہتی تھی کہ وہ اس وقت اسپتال پہنچے جب خدیجہ کا بھائی ذوالقرنین آس پاس موجود نہ ہو۔ خدیجہ پرائیویٹ روم میں تھی۔ جب وہ اس کے پاس پہنچی تو وہ روم میں اکیلی ہی تھی۔ وہ دونوں اس کی دائیں بائیں بیٹھ گئی، ایک خوبصورت بکے اس کے سرہانے رکھ دیا۔ رسمی کلمات کے بعد نور نے کہا، آپ نے ایسا کیوں کیا خدیجہ؟ خواہ لڑائی مول لی۔ آپ تو مجھے سمجھاتی ہیں کہ ان باتوں میں پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ پتہ نہیں نور کیسے ہو گیا، جب میں تم سے مل کر آئی تو میرے دل کی حالت عجیب ہو گئی تھی، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں وہاں پہنچ گئی۔ آئی ایم سوری، لیکن ایسا لگتا تھا کہ کچھ بھی میرے بس میں نہیں رہا۔ آپ جانتی ہیں خدیجہ، یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، یہ آپ کے لیے پریشانیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ انہیں پتا تھا کہ اگر وہ پولیس تک گئے تو پھر وہ بات آگے تک جائے گی۔ کل صلح صفائی کی بات ہو گئی ہے، میں نے انہیں صاف بتایا ہے کہ وہاں فیڈریشن کے دفتر میں جو کچھ بھی ہوا اس میں کسی کا کوئی رد عمل نہیں تھا۔ مگر اس سے فائدہ کیا ہوا خدیجہ؟ نور نے جذبز ہو کر کہا۔ بہت فائدہ ہوا ہے نور، کم از کم ان لوگوں کو ایک جواب تو ملا ہے۔ اب آئندہ کوئی حرکت کرنے سے پہلے وہ کئی بار سوچیں گے۔ تمہیں پتہ چلا ہی ہوگا وہاں ماڈرن گنڈی تو اسٹیج سے گر کر کچھ دیر کے لیے بے ہوش بھی ہو گئی تھی۔ مہرین بولی، مگر آپ کو بھی تو قیمت چکانا پڑی خدیجہ آپی، آپ اسپتال میں پڑی ہیں۔ کوئی قیمت نہیں، وہ منسوئی ناراضگی سے بولی۔ بھلی چنگی ہو گئی ہوں، کل تک شاید چھٹی بھی مل جائے۔ ابھی وہ باتیں ہی کر رہی تھی کہ واش روم کا دروازہ کھلا اور ذوالقرنین تولیے سے بازو صاف کرتا ہوا باہر نکلا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی ہموار داڑھی میں پانی کے قطرے چمک رہے تھے۔ ذوالقرنین کو دیکھ کر نور کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ بھی ذرا ٹھٹکا، پھر اس نے شائستگی سے السلام علیکم کہا۔ نگاہیں حسب معمول جھکی ہوئی تھیں۔ نور اور مہرین نے جواب دیا۔ وہ شاید وضو کر کے نکلا تھا۔ بولا، خدیجہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، میں بس ابھی آتا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ مہرین نے انجان بنتے ہوئے پوچھا، یہ کون تھا خدیجہ آپی؟ میرا بھائی ذوالقرنین۔ اچھا، آپ انہی کے ساتھ ہمارے گھر آئی تھیں؟ خدیجہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ بہت زیادہ خیال رکھتا ہے میرا، 4 دن سے مسلسل یہاں میرے پاس ہے۔ اسی دوران میں مہرین کی وہ دوست آ گئی جو اسی اسپتال میں فزیو تھراپسٹ تھی۔ مہرین اس کے ساتھ باتیں کرتی ہوئی باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں ایک بوجھل خاموشی طاری ہو گئی۔ نور کے علاوہ جیسے خدیجہ بھی کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر کہہ نہ پا رہی تھی۔ آخر نور نے ہی اس خاموشی کو توڑا۔ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلے سے جانتی ہیں؟ کیا؟ خدیجہ نے پوچھا۔
اس نے ذرا توقف سے کہا، یہی کہ میں وہی ہوں جس کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے آپ کے بھائی کے رشتے کی بات چل رہی تھی؟ خدیجہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور تکیہ سے ٹیک لگا لی۔ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، ہاں نور، میں جانتی تھی، مگر میں نے تمہیں بتایا نہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ تمہیں پتہ چل گیا تو ہماری دوستی شروع ہی میں ختم ہو جائے گی، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ میرے اور تمہارے ملنے میں کوئی پلاننگ تھی۔ ظاہر ہے کہ ہم ایک ہی کالج میں تھیں، جو کچھ ہوتا رہا خود بخود ہوتا رہا۔ آپ میرے لیے صرف خدیجہ ہی رہتی تو بہت اچھا ہوتا، نور کھوئے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں ابھی تمہارے لیے صرف خدیجہ ہوں۔ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ ہمارے درمیان اور کوئی تعلق کبھی نہیں آئے گا۔ اس سے پہلے کہ خدیجہ مزید کچھ کہتی، مہرین اور اس کی دوست واپس آ گئی۔ گفتگو کا موضوع بدل گیا۔ نور اب جلدی سے یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ خدیجہ سے رخصت ہو کر وہ دونوں کمرے سے باہر گئیں۔ جب وہ سیڑھیاں اتر رہی تھیں تو ان کی ملاقات پھر ذوالقرنین سے ہو گئی۔ وہ کولڈ ڈرنکس اور سنیکس وغیرہ لے کر اوپر آ رہا تھا۔ آپ جا رہی ہیں؟ وہ ان کی طرف دیکھے بغیر بولا۔ جی ہاں، گھر میں انتظار ہو رہا ہوگا، مہرین نے جواب دیا۔ آپ پانی تو پی لیتی ہیں۔ شکریہ، دیر ہو رہی ہے، مہرین نے کہا۔ وہ دونوں سلام لیتے ہوئے نیچے اتر گئیں۔ راستے میں مہرین نے گہری نظروں سے نور کو دیکھا اور دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ویسے نور، بندہ اتنا برا بھی نہیں لگتا جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ سیانے کہتے ہیں نا کہ شکلوں پر نہیں جانا چاہیے۔ شکل صورت سے یہ ذرا سخت مزاج اور گمسم سا ہے، مگر جب بات کرتا ہے تو اور طرح کا تاثر پیدا ہوتا ہے۔ اچھا تم زیادہ مردم شناس نہ بنو، نور نے چڑھ کر کہا۔ یار میں تو ایک عام سی بات کر رہی ہوں، لیکن میرے لیے یہ عام نہیں ہے مہرین۔ میں اس طرح کے کسی بندے کو اپنی زندگی میں لانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ کوئی آئیڈیل؟ مہرین دبی دبی شوخی سے بولی۔ نہیں، کوئی آئیڈیل نہیں، مگر یہ کالی ذوالقرنین بھی نہیں۔ نور کا منہ دیکھتے ہوئے مہرین نے خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ 15-20 روز گزر گئے۔ انہوں نے دوبارہ خدیجہ کی خیر خیریت دریافت نہیں کی، حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ کم از کم ایک بار تو اسے فون کر لیتی۔ نور نے مہرین کو بتایا تھا کہ خدیجہ اور اس کے درمیان ذوالقرنین والی بات کھل چکی ہے۔ آخر ایک روز مہرین نے خدیجہ کو فون کر ہی دیا، حال احوال پوچھا۔ نور نے بھی تھوڑی سی بات کی۔ گفتگو کے آخر میں خدیجہ نے نور سے کہا، نور تمہارے پاس اور کون ہے؟ کوئی نہیں، مہرین تھی باہر چلی گئی۔ خدیجہ بولی، تم مجھ سے خفا تو نہیں ہو نور؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں آپ سے کبھی خفا نہیں ہو سکتی۔ میرے دل میں آپ کا ایک مقام بن چکا ہے، بس تھوڑا سا افسوس ضرور ہے۔ کس بات کا؟ یہی کہ ماضی کی ایک بات ہمارے درمیان آ گئی ہے، ہم پہلے کی طرح آزاد دانہ نہیں مل سکتے۔ لیکن کچھ بھی ہے خدیجہ، آپ دور رہ کر بھی میرے قریب ہی رہیں گی۔ دوسری طرف کچھ دیر بوجھل سی خاموشی طاری رہی۔ خدیجہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، نور، اس دن اسپتال میں نے تم سے ایک فکرہ کہا تھا، اور اپنے اور تمہارے تعلق کے بارے میں، تمہیں یاد ہے؟ نور نے کہا، ہاں، آپ نے کہا تھا میں بھی تمہارے لیے صرف خدیجہ ہوں۔ تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ ہمارے درمیان اور کوئی تعلق کبھی رکاوٹ نہیں بنے گا۔ میں اپنی اس بات پر قائم ہوں نور، بس تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، یہ پہلی اور آخری بات ہوگی۔ اس کے بعد میں کبھی اس موضوع پر بات نہیں کروں گی۔ اس موضوع کا صفحہ ہماری گفتگو کے باب میں سے ہمیشہ کے لیے علیحدہ ہو جائے گا۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ نور، ہر بہن کو اپنا بھائی پیارا ہی ہوتا ہے، لیکن میں جو بات کہنے جا رہی ہوں یہ بالکل بے لوک ہے۔ وہ تمہیں دل کی گہرائیاں سے چاہتا ہے نور، اس کی محبت میں اتنی گہرائی ہے کہ کبھی کبھی میں ڈر جاتی ہوں۔ شاید تمہیں معلوم نہ ہو، جب تم دونوں کے رشتے کی بات ختم ہوئی تو وہ کوئی دن اپنے کمرے میں بند رہا تھا۔ اب کافی عرصہ گزر چکا ہے، وہ گھر والوں سے ظاہر تو نہیں کرتا، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ دن رات تمہیں سوچتا ہے۔ پچھلے چند مہینوں میں کئی موقع ایسے آئے ہیں جب اچھی جگہ اس کا رشتہ ہو سکتا تھا، مگر وہ انکار کر دیتا ہے۔ میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں نور۔ خاموشی کا ایک وقفہ آیا۔ شاید خدیجہ منتظر تھی کہ نور ہنکارا بھرے گی، مگر وہ چپ رہی۔ خدیجہ نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، نور، ہم بچپن میں ایک دوسرے کے رازداں تھے، چھوٹے چھوٹے باتیں بھی ایک دوسرے سے شیئر کیا کرتے تھے، مار بھی اکٹھے کھاتے اور ہمیں پیار بھی اکٹھا ہی ملتا تھا۔ میں اس سے مذاق میں اخروٹ کہا کرتی تھی، جب وہ غصہ کرتا تو میں کہتی، ذوالقرنین، میں تمہاری تعریف کر رہی ہوں، اخروٹ اوپر سے سخت لیکن اندر سے کتنا نرم ہوتا ہے۔ وہ کہتا کہ پھر تم خرمانی ہو، اوپر سے نرم لیکن اندر سے سخت۔ ہم ایک دوسرے کے مزاج شناس ہیں نور، وہ جیتا جتنا سنجیدہ اور کم گو ہے اندر سے اتنا ہی خوش مزاج ہے۔ وہ تمہیں بہت پیار دے سکتا ہے نور، تمہاری توقعات سے کہیں زیادہ، اور یہ وقتی جذبہ نہیں ہوگا، اس میں اتنی پائیداری ہوگی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ تم میری بات سن رہی ہو نا؟ نور ذرا توقف سے بولی،
میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتی، صرف یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے وعدے پر قائم رہیے گا۔ میرا مطلب ہے آپ جو کہنا چاہتی تھی آپ نے کہہ دیا اور میں نے سن لیا۔ اب اگر ہم کوئی بات چیت کریں تو اس میں یہ موضوع نہیں آئے گا۔ دوسری طرف چند سیکنڈ سناٹا رہا، پھر خدیجہ کی بوجھل آواز بھری، ٹھیک ہے نور، میں اپنے وعدے پر قائم رہوں، لیکن تم اس بارے میں ایک بار ضرور سوچنا۔ رسمی کلمات کے بعد گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ابھی وہ ریسیور رکھ ہی رہی تھی کہ تائی جان آ گئی۔ آج کل ان کے رویے میں تھوڑی سی تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ اب بھی ان کی پیشانی پر ہلکا سا بل موجود تھا۔ بولی، کس سے بات کر رہی تھی؟ خدیجہ تھی، ان کی خیریت پوچھ رہی تھی۔ تائی بولی، دیکھو اب جب کہ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ خدیجہ اسی ذوالقرنین کی بہن ہے تو پھر ہمیں اس سے زیادہ میل جول نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ اس بارے میں بے فکر رہیں تائی جی، اب میں نے فون نہیں کیا تھا، مہرین نے حال چال پوچھنے کے لیے کال ملائی تھی۔ تائی جان نے نور کی جانب پر پرسوچ انداز میں دیکھا، پھر اس کے قریب ہو گئی، نرم لہجے میں بولی، دوپہر کو جب تم سو رہی تھی تو تمہاری کوچ میڈم فرحانہ کا فون بھی آیا تھا، تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی، میں نے کہا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ نور خاموشی سے بیٹھی رہی۔ تائی راحت نے دلار سے اس کا ہاتھ تھاما اور بولی، نور، کئی کاموں میں اللہ کی مرضی شامل نہیں ہوتی، ہم کتنی بھی کوشش کر لیں وہ کام ہو نہیں پاتے۔ تم اپنے طور پر بہت کوشش کی ہے کھیل کے میدان میں، کوئی کسر نہیں رکھی، تمہارے تایا ابا نے بھی اپنی حیثیت اور ہمت سے بڑھ کر تمہارا ساتھ دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب تمہیں ذرا دوسرے انداز میں سوچنا چاہیے۔ میری بات کا برا نہ ماننا، لڑکیوں کی شادی کی ایک عمر ہوتی ہے، 3-4 سال کا ایک دور ہوتا ہے جس میں ان کا گھر بس جانا چاہیے، ورنہ مشکلیں بڑھ جاتی ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں تائی امی؟ نور ان کی طرح دیکھے بغیر بولی، تم ہمیں بہت پیاری ہو نور، جس طرح یہ مہرین کا گھر ہے اسی طرح تمہارا بھی ہے، لیکن ایک دن تو مہرین کو بھی جانا ہے نا۔ میرا مشورہ ہے کہ نور اب تم گھر گھرستی کے بارے میں سوچو، ماشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہے تم میں، اچھے سے اچھا رشتہ مل جائے گا۔ نور نے تائی کی طرف دیکھا اور بولی، کیا تایا ابا نے یہ کہا ہے؟ انہوں نے کہا تو نہیں، لیکن میں جانتی ہوں، وہ رات دن تمہاری بھلائی کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تمہارے ابا جی کے ساتھ تمہاری صلح ہو، تمہارے کاموں میں تمہارے والد کی مرضی شامل ہو، اسی میں خیر ہے اور اسی میں دین و دنیا کی بھلائی بھی ہے۔ میں نے تو ہر طرح کوشش کر کے دیکھی ہے نا تائی، ان کی ناراضگی وقتی طور پر کچھ کم تو ہو جاتی ہے مگر دور نہیں ہوتی۔ وہ اینک درست کرتے ہوئے بولی، اور اس کی وجہ بھی تم اچھی طرح جانتی ہو کہ جب تک تم یہ بھاگ دوڑ والا کام چھوڑو گی نہیں، ان کا دل تمہاری طرف سے صاف نہیں ہوگا۔ میرا تو مشورہ یہی ہے نور، اب تم میڈم فرحانہ سے صاف صاف بات کر لو، انہیں بتا دو کہ تم کلب میں نہیں آؤ گی۔ سیانے کہتے ہیں کہ باپ کی بددعا نہیں لینی چاہیے، وہ بڑی سخت ہوتی ہے، کبھی کبھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم کسی ایسے ہی سختی کی لپیٹ میں نہ آ جاؤ۔ پلیز نور، پلیز۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھمایا، دبایا اور ملتجی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ نور نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خالی خالی نظروں سے دیوار کو گھورتی رہی۔ تائی راحت کچھ دیر انتظار کرتی رہی، پھر جلبزی ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ نور نے دروازہ اندر سے بند کیا اور بستر پر ڈھیسی گئی۔ میں کیا کروں میرے خدا، میں کس طرف جاؤں؟ وہ دل ہی دل میں پکاری۔ پتہ نہیں کیوں جب وہ رننگ سے پیچھے ہٹنے کا سوچتی تھی اور ابا جان کی نصیحتوں کے سامنے سر جھکانے کا سوچتی تھی تو اس کے سامنے ایک دیوار سی کھڑی ہو جاتی تھی۔ یہ کیسی دیوار تھی؟ کیا یہ انا کی دیوار تھی؟ کیا یہ اس عزم کی دیوار تھی کہ اس نے کچھ بن کر دکھانا ہے اور تایا ابا کا سر لوگوں کے سامنے جھکنے نہیں دینا؟ کیا اس دیوار کی تعمیر اس کے اندر کے جنون سے ہوتی تھی، وہ جنون جو 100 میٹر کے ٹریک سے وابستہ تھا؟ اگرچہ اس دل کو گواہی دیتا تھا کہ ابا جان اپنے نظریات پر بالکل درست ڈٹے ہوئے ہیں اور ان کی ناراضگی بھی بجا ہے، اور وہ دل سے چاہتی تھی کہ ابا جان اس سے راضی ہو جائیں۔ اس کا مقصد ہرگز بھی ان کے نظریات و خیالات سے ٹکرانا نہیں تھا، مگر وہ اپنے انداز زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ بہت دیر تک سوچتی رہی۔ کھڑکیوں سے باہر شام کے سائے تاریکی میں بدلنے لگے، ذہن تھک سا گیا، اس پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ وہ سوتے جاگتے کی درمیانی کیفیت میں تھی۔ اس نے تصور میں دیکھا اسے دلہن بنایا گیا، بھاری بھرکم چمکیلے کپڑے، زیورات، چوڑیاں، نیکلیس، ناک میں نتلی، چہرے پر میک اپ کی تہ۔ وہ سکڑی سمٹی بیٹھی ہے جس طرح اس کے گاؤں مورا والی کی لڑکیاں دلہن بن کر بیٹھتی تھیں۔
ایک ہیلا کمرے میں داخل ہوتا ہے. وہ اس کا دلہا ہے، شاید ذوالقرنین ہے. ہاں ذوالقرنین ہی ہے. وہ اسے دبوچتا ہے، مسحری پر گراتا ہے. اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار چابر یعنی کہ برچھا ہے. وہ کہتا ہے چلو ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں. میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم کو کھونا نہیں چاہتا، لیکن سب سے پہلے ہم اس جھگڑے کو ختم کرتے ہیں جو ہماری سماجی زندگی میں زہر گھول سکتا ہے. وہ بے سے چاپر چلاتا ہے اور نور کو دونوں پاؤں ٹخنوں کے پاس سے کاٹ کر رکھ دیتا ہے. لرزتے ہوئے سفید پاؤں کمرے کی گلابی قالین پر پڑے ہیں. نور جیسے تڑپ کر اپنے تصور سے باہر آ گئی. اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا، دل بے پناہ رفتار سے دھڑک رہا تھا. وہ واش روم میں چلی گئی، چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے، اپنی گردن کو بھگویا اور باہر آ کر صوفے پر بیٹھ گئی. سامنے ہی ایک دیوار پر فلورنس کی تصویر آویزاں تھی، امریکہ کی وہی فلورنس جس نے 10.49 سیکنڈ کا عالمی ریکارڈ بنایا تھا. اس تصویر میں وہ برق کی رفتار سے فنش لائن کی طرف بڑھ رہی تھی. ہزاروں نگاہیں اس پر لگی ہوئی تھی. وہ دیر تک تصویر کو دیکھتی رہی، پھر ایک گہری لمبی سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی. اس کے اندر پھر تحریک پیدا ہو رہی تھی. دور کہیں ریڈیو ٹیپ ریکارڈر پر کسی گیت کے بول گونج رہے تھے. گر گر کے مصیبت میں سنبھلتے ہی رہیں گے، جل جائیں گے مگر آگ پہ چلتے ہی رہیں گے. وہ ذرا جھک گئی اور اپنے گھٹنے کا جائزہ لینے کے لیے آہستہ آہستہ ٹانگ کو اوپر نیچے حرکت دینے لگی. وہ خود کو بہتر محسوس کر رہی تھی. وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزر رہا تھا. صبح ہوئی تھی، شام ہوتی تھی. دن کا اجالا اور رات کا اندھیرا ایک دوسرے کا تعاقب کرتے رہتے تھے. گھڑی کی سوئیاں متحرک رہیں. اسی طرح 4 ماہ گزر گئے. نور ابھی تک تایا ابا کے گھر میں تھی. تائی راحت کے رویے میں کچھ فرق آ گیا تھا، مگر تایا ابا بدستور اس کے ساتھ جم کر کھڑے تھے. وہ ہر طرح اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کرتے. انہوں نے کبھی اسے رننگ سے دور جانے کا مشورہ نہیں دیا. ہاں کسی وقت اتنا ضرور کہتے تھے کہ وہ دیگر معاملات پر بھی توجہ دے اور اپنے والد سے اپنا فاصلہ گھٹانے کی کوشش کرے. وہ جیسے نور سے خفا ہونا یا اس کی بات کو رد کرنا جانتے ہی نہ تھے. وہ 2.5 ماہ کے مکمل آرام کے بعد نور ایک بار پھر رننگ میں حصہ لینا شروع ہو چکی تھی. اب گھٹنا اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن رہا تھا. وہ اپنی پہلی فارم حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی. لگتا تھا کہ پہلی والی فارم حاصل تو ہو جائے گی مگر آسانی سے نہیں. وہ اب گاہے بگاہے ٹریننگ سینٹر FAS بھی جاتی تھی. تایا ابا سے چھوڑ کر آتے تھے اور واپس بھی لاتے تھے. وہ کسی عذر کو اس معمول کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیتے تھے. بسما کو تقریری مقابلوں میں حصہ لینے کا شوق بھی پیدا ہوا تھا اور وہ کئی جگہ جیتی بھی تھی. ابا جان کی غیر موجودگی میں دونوں بہنیں آپس میں مل بھی لیتی تھیں اور ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ ہوتی تھیں. خدیجہ یا اس کے بھائی ذوالقرنین کے ساتھ پھر کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا. ایک بار نور کا دل چاہا تھا کہ وہ کم از کم فون کر لے اور خدیجہ کی خیریت دریافت کرے، مگر پھر وہ فون کی طرف بڑھتے بڑھتے رک گئی. ایسے موقعوں پر عجیب سی کشمکش اس کے اندر نمودار ہو جاتی تھی. اور پھر ایک دن نور کی زندگی میں ایک اہم واقعہ رونما ہوا. اسے یوں لگا جیسے اس واقعے نے اسے اپنے والد سے کچھ اور دور کر دیا ہے. نور جبڑ کر پھر پیپرز کی تیاری کر رہی تھی کہ تائی راحت نے اس کے پاس آ کر بیٹھی. ان کا انداز دیکھ کر ہی نور کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی عام بات ہے. انہوں نے کہا، نور تمہیں کچھ پتا ہے اشفاق کے بارے میں؟ کیوں، کیا ہوا ہے ابا جان کو؟ وہ چونک گئی. وہ شادی کر رہے ہیں، میرا مطلب ہے نکاح کر رہے ہیں. وہ کتنی دیر سناٹے میں رہی، پھر بمشکل بولی، آپ سے کس نے کہا؟ کہنے کی بات نہیں ہے، یہ کام 2 روز میں ہونے والا ہے. کوئی بیوہ عورت ہے، بچہ وغیرہ بھی نہیں ہے. امام مسجد صاحب کی کوئی عزیزہ ہیں، انہوں نے ہی بات طے کرائی ہے. مگر وہ نور کچھ بول نہ سکی، گڑبڑا کر رہ گئی. دل بری طرح دھڑک رہا تھا. تائی راحت نے ٹھہرے لہجے میں کہا، ذرا عجیب تو لگتا ہے مگر شرعی طور پر اس میں کوئی برائی بھی نہیں. تمہاری امی کے انتقال کو کافی عرصہ ہو گیا ہے. انہوں نے 2.5-3 سال بیماری کے بھی کاٹے. شاید اشفاق کو دکھ سکھ کے لیے کسی ساتھی کی ضرورت محسوس ہوتی ہو. تم بہنوں نے تو بیاہ کر کے اپنے گھروں کو چلے جانا ہے. اس کی آنکھوں میں نمی سی آئی. توقع سے بولی، شاید اسی لیے ابا جان کو ہمیں بیاہ دینے کی جلدی تھی. نہیں نور، ہر بات کو منفی انداز میں نہیں لیتے. یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے تمہارے رشتے کی بات چلانے میں بہت جلدی کی اور شاید وہ لڑکا تمہارے لیے جوڑ کا بھی نہیں تھا، مگر نیت ان کی ٹھیک ہی رہی ہوگی. وہ دراصل تمہاری مصروفیات سے بھی ڈرے ہوئے تھے اور دیکھا جائے تو ان مصروفیات نے تمہیں کوئی فائدہ بھی نہیں دیا. میں سمجھتی ہوں کہ اگر
پھر وہ ایک دم خاموش ہو گئی. غالباً انہیں محسوس ہوا تھا کہ اس موقع پر یہ نیا موضوع چھیڑنا مناسب نہیں. انہوں نے نور کو بتایا کہ وہ خود بھی اس خاتون سے ملی ہیں، ملنسار اور اچھے مزاج کی لگتی ہے. تم تینوں بہنوں کے بارے میں تفصیل سے پوچھ رہی تھیں. تمہارے بارے میں تو پہلے سے ہی تھوڑا بہت جانتی تھی. بتا رہی تھی کہ کسی اخبار میں تمہاری تصویر بھی دیکھی تھی. تائی راحت باتیں کر رہی تھی اور نور کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے. پتہ نہیں کیوں اسے عجیب سی شرمساری محسوس ہو رہی تھی. اس کے والد دوسری شادی کر رہے تھے. یہ بڑا کٹھن مرحلہ تھا، آیا اور گزر گیا. ابا جان چند افراد کے ساتھ گئے اور زلفت نامی اس خاتون کے ساتھ نکاح کر کے اسے گھر لے آئے. پھپھو حاجرہ کے علاوہ تایا ابا بھی بوجھل دل کے ساتھ اس مختصر تقریب میں شریک ہوئے. ماموں نے شرکت نہیں کی. نور بھی اس وقت شریک ہوئی جب اس کی نئی امی گھر آ چکی تھی. چھلیرے جسم کی دراز قد کشمیری خاتون تھی. عمر 35 اور 40 کے درمیان رہی ہوگی. اپنی اس نئی والدہ سے مل کر نور کو اتنا برا نہیں لگا جتنا وہ سمجھ رہی تھی. بیگم زلفت نے اسے پیار کیا، اپنے پاس بٹھائے محبت آمیز باتیں کرتی رہی. پھر بھی کوشش کے باوجود نور زیادہ دیر اس کے پاس نہیں بیٹھ سکی. اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی مرحومہ والدہ، جنہوں نے ساری عمر ابا جان کی جھڑکیاں سہی ہیں، کہیں آس پاس ہی موجود ہیں اور نم آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہی ہیں. وہ 2.5 سال بعد یہ پہلا موقع تھا جب ابا جان نے اس کے سر پر پیار دیا اور نارمل انداز میں چند باتیں بھی کیں، مگر نور جانتی تھی کہ یہ عارضی تبدیلی ہے. ابا جان کے اندر جو ناراضگی جڑ پکڑ چکی ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے. ایک عجیب سی دیوار حائل تھی باپ اور بیٹی کے درمیان. صفحہ نمبر 54 کا پارٹ 1 اختتام پذیر ہوتا ہے. ناول شکست کی فتح کا بقیہ حصہ پارٹ 8 پہ سماعت فرمائیے.